اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں رزق کی فراوانی کا ایک بہت اہم سبب اور ذریعہ ہمیں بتایا ہے، اور وہ ایسا ذریعہ اور سبب ہے کہ انسان کے لیے کرنا آسان بھی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنے بندوں کو جس چیز کا حکم دیا، یہ سورہ نور ہے، آیت نمبر 32 ہے، فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، کہ جو بے نکاح مرد ہوں یا عورتیں ہوں تم میں سے، اور تمہارے غلاموں اور بانیوں میں سے جو نیکوکاری کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہوں اور نیکوکار ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سرپرستوں کو، بڑوں کو اس بات کا حکم دیا کہ تم ان کا نکاح کرو، اور پھر ہر ایک کے ذہن میں جو اشکال سا اور ایک خیال سا پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جی کھائے گا کہاں سے، اور کہاں سے گھر والوں کو کھلائے گا، خود کہاں سے کھائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج بھی اسی آیت مبارکہ میں بیان فرما دیا، اِن یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر وہ نکاح کرنے والے تنگ دست ہوں گے، فقیر ہوں گے، مال موجود نہیں ہوگا، یا بے روزگار ہوں گے، کوئی روزگار نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے بے غنی کر دے گا۔ فقیر ہوں گے، تنگ دست ہوں گے، مالدار کر دے گا۔ تو مالداری کا، رزق کی فراوانی کا ایک ذریعہ اور سبب یہ ہے کہ انسان جو ہے گناہوں سے بچنے کی نیت سے نکاح کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اس عزم اور ارادے سے نکاح کرے گا، یا دوسرے اس کے سرپرست اور بڑے ان کا نکاح کرائیں گے، اللہ تعالیٰ ان تنگ دستوں کو مالدار کر دے گا۔ یکونوا فقراء، اگر وہ تنگ دست ہوں گے، یغنہم اللہ من فضلہ، اللہ ان کو غنی اور مالدار کرے گا اپنے فضل میں سے، مال عطا کر کے، ان کے لیے روزگار مہیا کر کے۔ لیکن اس کے لیے کرنا کیا ہے کہ نکاح کرنا ہے، اور نکاح کے کرنے میں یہ نیت اور ارادہ ہو، اللہ تعالیٰ اس نکاح کرنے والے کو یہ چیز عطا فرماتے ہیں۔ اور اس آیت مبارکہ کے آخر میں ارشاد فرمایا واللہ واسع علیم، اللہ بہت وسعت والے اور خوب جاننے والے ہیں۔ دو صفت اللہ رب العالمین کی اس آیت مبارکہ میں لائے کہ جو نکاح کر رہا ہے اس کی نیت کیا ہے۔ نیت اگر اس کی اچھی ہوگی اور تقوی اور طہارت کا عزم اور ارادہ ہوگا، پاک دامنی اور عفت کی زندگی اگر وہ گزارنا چاہے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے فقر کو، تنگ دستی کو ختم فرما کر مالداری اسے عطا فرمائیں گے کہ وہ واسع ہے، زمین اور آسمان کے خزانے سارے اس کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ لیکن اگر اس کی یہ نیت ایسی نہیں ہوگی تو ساتھ ہی فرمایا علیم بھی ہے، اسے پتہ ہے، اس کے علم سے کوئی بات باہر نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں اور نوجوانوں کے سرپرستوں کو ان کے نکاح کے کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔